الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کمال کا ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں کمال کا موضوع ہوگا، کیونکہ موضوع جو ہوگا، ذکر جو ہوگا، وہ انبیاء کرام کا ہوگا۔ ہمارے اس سلسلے کا جو نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ ناظرین، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، انسانوں میں ہیروں اور موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات، وہ ہستیاں جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے جن کے دلوں سے جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں انہیں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام کو پہنچانے کے لیے اٹھائی جانے والی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ وہ عظیم سیرتیں، وہ عظیم شخصیات کہ جن کی سیرت کا مطالعہ یا ان کی سیرت کے بارے میں جانیں تو آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت اور کردار کو حسن، زندگی کو معنویت اور بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج ملتا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں جو منتخب ترین شخصیات ہیں، رب عز و جل کی طرف سے عظیم سعادتوں سے نوازے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا۔ بزرگان دین کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جہاں انبیاء کا ذکر ہو جو کائنات کی سب سے افضل ہستیاں ہیں تو وہاں کیوں نہ رحمتوں کا نزول ہو۔ رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی سیرتوں سے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ، اپنے دلوں کے لیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں چننے کے لیے آپ نے یہ سلسلہ اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اس نئے سلسلے کے ذریعے انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا، وہ ہستیاں جن کے بارے میں جاننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جانتے جائیں گے تو مزید انشاءاللہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج سے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سلسلوں میں ایسا ضرور ہوگا کہ ہم کسی ایک نبی کا ذکر ایک ہی سلسلے میں کریں گے، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جن کی ہسٹری بہت زبردست ہم تک پہنچی ہے اور بہت شاندار ان کی زندگی کے واقعات ہمیں معلوم ہیں، تو کیونکہ کتابوں کے ذریعے علماء نے ہمیں عطا فرمائے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء کا ذکر ہم ایک سے زائد سلسلے میں کریں۔ جیسے کہ آج کا سلسلہ، پہلا سلسلہ، اس میں ایک تو ہم نبی کی تعریف، نبی کہتے کس کو ہیں، انبیاء کی تعداد کیا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے، اسٹارٹ میں یہ بھی جانیں گے، اور پھر تخلیق آدم، یہ اسلامک ہسٹری کا، یہ اس کائنات کی ہسٹری کا ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس کائنات کو ایک الگ رنگ دے دیا۔ حضرت آدم کی جو تخلیق ہوئی آج اس کے بارے میں جانیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں حضرت آدم کی زندگی کے اور عظیم و شان واقعات کا ذکر خیر ہوگا۔ آئیے ناظرین، نعت شریف ہوگی انشاءاللہ، کلام بھی چلتے رہیں گے، ذکر انبیاء بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ برکتیں بھی ہم لوٹتے رہیں گے۔ آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
چل دے بدر شاشانی متھے چونکے لات نورانی مکھ چل دے بدر شاشانی متھے چونکے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی گے کالی زلف تے اکھ مستانی گے مخمور یقین مد بھرے یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حضور میں تم ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے بے قرار تھا میرا آقا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے کہاں سے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے حاضری کا سبب بار بار آپ سے حضور
ساری بہار راہ سے سیاہ ہوا بڑی ندامت ہے سیاہ ندامت ہے سیاہ بڑی ندامت ہے خدا کیے میرا وقار سے خدا کیے میرا وقار سے محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار سے سنہری جالیوں میں یار غار سے سنہری جالیوں میں یار غار سے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار قسم خدا یہ میرا سبحان اللہ وقار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، شاندار شخصیات، انبیاء کرام، سبحان اللہ۔ آج انبیاء کرام کا ذکر خیر بھی ہوگا اور پھر سلسلے کا جو پہلا ہمارا ایپیسوڈ ہے تخلیق آدم، اس پر بھی بات کریں گے۔ نبی اور رسول کی تعریف، ذرا آج ڈیفینیشن بھی سمجھ لیجئے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قوانین اور خدائی احکام لے کر آئے ہوں اسے رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب وحی کی تعریف بھی سمجھ لیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ اور وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں وحی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی اصطلاح میں یہ معنی بنتا ہے کہ وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب وحی کی بھی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ کریم کے کرم نوازی کے انداز ہیں۔ اب یاد رہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما دے، یا بیداری یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔
اس صورت میں وحی کا پہنچنا جو ہے فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معراج میں اس طرح وحی کی گئی کہ جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ تو یہ وحی کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول جو ہے پسے پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام سے مشرف فرمائے گئے، مگر یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتہ جو ہے وہ واسطہ ہے۔ تو یہ وحی کی تین قسمیں بیان ہوئی، نبی اور رسول کی آپ نے تعریف سنی۔ اب ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد کتنی ہے، کوانٹٹی کتنی ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، پرٹیکولرلی کسی تعداد کو فکس نہ کریں، کہ معین تعداد کسی پرٹیکولر فکس کوانٹٹی پر ایمان لانے سے کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کو مان لینے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء تشریف لائے، البتہ 27 انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، ان 27 انبیاء کے نام آج سن لیجئے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 10 حضرت خضر علیہ السلام، ایک راجع قول کے مطابق یہ بھی نبی ہیں، نمبر 11 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 12 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 14 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 16 حضرت ایوب علیہ السلام، 17 حضرت زکریہ علیہ السلام، نمبر 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 21 حضرت یسعیٰ علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 23 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 24 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 25 حضرت صالح علیہ السلام، 26 حضرت عزیر علیہ السلام، اور 27 جناب خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے آقا علیہ السلام۔ اچھا، اس کے علاوہ تورات میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہیں۔ یعنی بہت سارے انبیاء میں جو نام ہم تک پہنچے ہیں وہ گنتی کے چند ہی نام ہیں، اور پھر ان کی سیرت کے بارے میں بھی اوتھنٹک معلومات ملنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو اور قبلہ مفتی قاسم صاحب کو، جنہوں نے قلم اٹھایا اور ہماری یہ بہت بڑی ایک جو سمجھے گیپ تھا، مشکل تھی، یہ آسان کر دی، اور ہم ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی موسٹ اوتھنٹک بک جو انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے وہ اب ہمیں مل چکی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کتاب ہاتھ میں آئی تو ہمت بڑی کہ اس موضوع پر کوئی سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری اس پورے تمام سلسلوں میں آگے انشاءاللہ یہ کتاب ہماری یوں سمجھیے کہ ہمارا ماخذ ہوگا، ہمارا یوں سمجھیے ہمارا سورس آف نالج ہوگا۔ اور میں یہاں گزارش کروں گا کہ تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام ویورز، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اٹس امیزنگ بک، بڑی شاندار طریقے سے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ انبیاء کرام کا اس میں ذکر خیر ہے، کائنات کی عظیم ہستیوں کی جس کو بایوگرافی کہتے ہیں، ہسٹری ہے اس میں۔ تو یہ کتاب آلموسٹ
830 रुपए इसका हदिया है, इसको ज़रूर हासिल करें। एक अनाउंसमेंट ये कर देता हूँ कि अभी ये किताब शॉर्ट है माशाल्लाह, जैसे ही आई थी फ़ौरन ख़त्म हो गई है, तो इसका नेक्स्ट एडिशन मंडे से इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना पर मौजूद होगा। तो आप मंडे से इंशाल्लाह, बल्कि कॉल करके अभी से बुक करवा लें, वरना मंडे से आप किसी भी करीबी मकतबतुल मदीना से इसको तलब करना शुरू करें। मैं चाहूँगा कि हर सिलसिले में अगर हर मंगल को ये किताब भी आप खोल कर बैठ जाएँ, हम जिस टॉपिक पर बात करें वो पेज आपके सामने भी खुला हो, तो समझना समझाना भी बहुत आसान हो जाएगा। राशिद भाई, नया सिलसिला मुबारक हो माशाल्लाह। खैर मुबारक जी। इस किताब के हवाले से ही मैं एक बात करना चाहूँगा। आज पहला हमारा प्रोग्राम है और इसकी हम तैयारी जब कर रहे थे तो मुताले के दौरान मुख्तलिफ़ किताबों को मैंने देखा, उर्दू की, अरबी की। तो उनके बाद जब मैंने क़िबला मुफ्ती कासिम साहब की किताब को देखा सीरतुल अंबिया, तो मुझे ऐसा लगा कि तमाम तर किताबों का खुलासा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने बयान किया। यानी किसी भी मौजू को मुबालगतन कह सकते हैं कि तिश्ना नहीं छोड़ा। जो अहम रिवायात थी अंबिया के हवाले से, जो मुस्तनद रिवायात थी, उनको मुफ्ती साहब ने यकजा किया है। ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ ये चाहूँगा कि आज पहला सिलसिला भी है, अंबिया और मुरसलीन पर हम बात कर रहे हैं, और हमने वही के कुछ तरीक़ों पर भी बात की, अंबिया के अस्मा पर भी बात की। आप क्या फरमाएंगे? जी, अंबिया किराम की अगर हैसियत देखी जाए, अल्लामा काजी अयाज़ मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में जब अंबिया किराम की अज़मत व शान का बयान फरमाया, तो वहाँ ज़िक्र किया कि अंबिया को देखा जाए तो वो खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला का कलाम बंदों तक पहुँचना, क्योंकि आम शख्स अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम नहीं हो सकता, और इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात आम बंदे तक पहुँचना, रब तबारक व ताला की जनाब से फैज़ पहुँचना, ये डायरेक्ट आवाम के एतबार से, लोगों मखलूक के एतबार से मुमकिन नहीं था। मखलूक में इतनी सकत नहीं थी, और अगर बीच में फ़रिश्ते को वास्ता बनाया जाता तो इंसान ऐसी मखलूक है जो फ़रिश्ते से भी डायरेक्ट राब्ता कायम नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ताला ने मखलूक पर फ़ज़ल फ़रमाया कि उन तक हिदायत पहुँचाने के लिए, अपने अहकाम पहुँचाने के लिए, अपना फैज़ पहुँचाने के लिए अंबिया को वास्ता और वसीला बनाया है। तो अल्लाह की बारगाह में पहुँचने का, अल्लाह की मार्फत हासिल करने का और रब के अहकामात हम तक पहुँचने का अटल वसीला और वास्ता ये अंबिया किराम की ज़ात है। और माशाल्लाह आपने उनका ज़िक्र किया जिनके अस्माए गिरामी कुरान मजीद में है। अंबिया किराम के हवाले से एक बुनियादी बात जो हमारा एक इस्लामी अकीदा भी है, उससे मैं गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने जितने भी अंबिया दुनिया में भेजे, मबूस फरमाए, रसूल आए, इनके बारे में एक इस्लामी अकीदा नज़रिया ये है कि ये सारे अंबिया मासूम हैं। एक इस्मत, एक सिफत है जो अल्लाह ताला ने एक तो मलाइका को अता की है। जितने फरिश्ते हैं वो मासूम हैं, और इंसानों में, बशर में सिर्फ अंबिया किराम, नबी और रसूल जो हैं ये मासूम हैं। मासूम का आम लफ्ज़ों में ये मफ़हूम बनेगा कि वो ज़ात, वो बंदा जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होना ये नामुमकिन हो। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा मकाम अता कर दिया हो कि उससे गुनाह का सुदूर होना, अल्लाह ताला की नाफरमानी सादिर होना ये नामुमकिन हो। तो ये हमारा अकीदा है, इस्लामी अकीदा है कि फ़रिश्ते और इंसानों में सिर्फ नबी और रसूल जो हैं ये मासूम होते हैं। इनके अलावा जो सहाबा किराम हैं, अहले बैत अतहार हैं, या क़यामत तक आने वाले औलिया किराम हैं, तो वो महफूज हैं। उन्हें महफूज अनिल ख़ता कहा जाता है। यानी उनसे गुनाह होना मुमकिन तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को शैतान के शर से महफूज रखता है, तो वो गुनाहों से महफूज रहते हैं। और अगर अल्लाह के किसी नेक बंदे से कोई नाफरमानी सरजद हो जाए बतकाज़ा बशरियत, तो अल्लाह ताला उनको फ़ौरन तौबा और रुजू की तौफीक अता फरमाता है, और अल्लाह वाले गुनाह पर और अल्लाह की नाफरमानी पर डटे नहीं रहते। क्या बात है, अंबिया की क्या शान है, अल्लाह वालों की क्या शान है। हमारे साथ माशाल्लाह असद बदरी भाई भी मौजूद हैं। असद भाई, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आज आप फैसलाबाद स्टूडियो में हैं। पहले सिलसिले में आप हमें छोड़ के चले गए हज़रत। इब्तिदा से ही माशाल्लाह। नहीं, इसको यूं कर लें कि पहले ही सिलसिले में मैं दूर से हाजिर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सोच का अलग अंदाज है माशाल्लाह। नया सिलसिला मुबारक हो। यकीनन हम खुद भी बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत शख्सियात का जिक्र है, और उम्मीद है कि इनका जिक्र करेंगे तो हम पर भी रहमतों की बरसात होगी। क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में, अंबिया किराम की शख्सियात के बारे में? मैं तो अब्दुल हबीब भाई, जब से इस सिलसिले का 12-15 दिन पहले से ही आपकी तरफ से हुक्म मिला था, हम तैयारी में थे। और सच्ची बात तो ये है कि वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब हम बेस्ट अमंग द ऑल क्रिएशंस की बात करें और मखलूक में वो तबका कि जिसको अल्लाह पाक ने सबसे अफजल करार दिया, तो सच्ची बात तो ये है कि अपनी लर्निंग होती है और इनसे मोहब्बत, इनके बारे में स्टडी करना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा, अगर हमारे व्यूवर्स हमारे साथ इस तरह चलते रहें कि जिस नबी का
علیہ السلام تذکرہ ہو، اس کو پڑھتے رہیں تو آپ یقین کریں یہ جو محبت ہے اللہ کے قرب کا بہانہ ہے۔ واہ واہ، اور ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، دیکھیے انسان کی سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ بالکل صحیح۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، نفس کی مخالفت ہے، نیک کام کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا ابتداء اسلام سے آج تک یا قیامت تک کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے واہ لوگ واہ ہیں۔ واہ، تو سبحان کتنا ایک خوبصورت طبقہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق کتنی ہے؟ 18,000 عالم، ہر عالم میں اربوں کروڑوں کی تعداد کے اندر مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک نے کیا کچھ تخلیق فرمایا، لیکن اس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام رب کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر جو اللہ پاک نے درجہ بندی فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے، اس کا علماء نے ایک سبب یہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ مقرب ہے وہ دیگر کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ افضل ہے۔ اور ان تمام کے درمیان ہمارے پیارے آقا، ہمارے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، اس سبب سے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے برگزیدہ اور مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہیں۔ تو جب بھی ہم انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری محبت ان کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اور ایک اسلام کی ایک لڑی ہے، دیکھیے اسلام جو ہے وہ قدیم ترین مذہب ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے۔ اور اس اسلام کو جو کیری آن کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق تک جو اپنے احکامات اور دین کو پہنچایا، اس کے اندر جو مخلوق اور رب کے درمیان واسطہ ہے وہ یہ عرفانی اور سب سے افضل گروہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء اور ہمارے جو آقا ہیں، یہ سب ان کی جو معرفت ہے اور ان کے بارے میں معلومات ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آپ نے بات کی اسد بھائی، آپ نے بھی انٹرنیشنلی سفر بھی کیا، نظر بھی رکھتے ہیں آپ حالات پر۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں انفارچونیٹلی ان کی تعلیمات تو شاید یہ نہیں ہوں گی، مگر تعلیمات بھی تحریف کر دی گئیں، تو وہ اپنے نبی سے تو محبت کرتے ہیں مگر بعض انبیاء سے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مگر اسلام کی شان دیکھیں کہ تمام انبیاء سے محبت ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور ان کی رسپیکٹ سکھاتا ہے، اور انبیاء کی بے ادبی کو ایمان سے خارج ہونے کا سبب بھی کہا گیا، اور بندہ کسی صورت میں باہر بھی اپنے ایمان سے ہو سکتا، تو یہ اسلام کی خوبصورتی کہیں گے؟ جی، جب آپ یہ نام لے رہے تھے نا انبیاء کرام کے کہ جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا اور تورات شریف کا آپ نے ذکر کیا، تو میں یہ غور کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ انبیاء کرام جو پہلے امتوں میں ہوئے، آج بھی اسلام کے اندر، یعنی کہ اس وقت پیارے آقا کی جو امت ہے وہ گزشتہ انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دل و جان سے تمام ہی انبیاء کرام کو مانتے ہیں، بلکہ کسی ایک نبی کا انکار، بلکہ قرآن نے ابتدا میں ہی ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمائے کہ اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، جو پہلے نازل کیا گیا یعنی کہ انبیاء رسول پر، اس پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ قرآن کی ابتدا ہے، دوسری سورت ہے، پہلی جو چند آیتیں ہیں، ابتدا ہی میں اللہ پاک نے ہمارے لیے براہ راست یہ حکم ہے، ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر ایمان لانا،
یہ ہدایت کی گارنٹی اور وارنٹی ہے. کیا خوبصورت. لہٰذا انبیاء کرام سے محبت، اور بلکہ میں تو ابھی یہ چند نام ایسے تھے جو عموماً ہمارے ہاں نہیں رکھے جا رہے، تو میں نیت یہ کر رہا تھا کہ ان انبیاء کرام کے نام بھی ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے بچوں کے ناموں میں تو ہمیں شامل کرنا چاہیے. تو اس سے ہمیں ایک اور جو ہے نا ڈائمنشن ملے گی، اور پتہ لگے گا کہ یہ بھی اللہ کے انبیاء تھے اور ان کے ناموں پر ہمارے بچوں کے نام ہونے چاہیے. انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو آئیے معجزے کے بارے میں بھی جانتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف معجزہ؟ میراکل کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہوں، اور منکروں کو بھی ایسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کے دعوے پر تو وہ محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین اس سب کو ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. قطعی اور حتمی ہے. لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے. معجزات انبیاء کے بہت سارے ہمیں کتابوں میں قرآن کے ذریعے بھی ملتے ہیں. انبیاء اور مرسلین کے کثیر معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کا سانپ بن جانا، ان کے ہاتھ کا روشن ہو جانا، پتھر پر عصا مارا تو پانی کا ظاہر ہو جانا، اور اسی طرح دریا پر عصا مارنے سے اس میں خشک راستے بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ پینے کے دنوں میں کلام کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا جو تھے یا کوڑ کے جو مریض تھے ان پر دم فرماتے دعا کرتے تو ان کو شفا یاب کر دینا. اور سبحان اللہ، آقائے مدینہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سفر معراج، سبحان اللہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، جانوروں اور لکڑی کے ستون کا کلام کرنا، پرندوں کا فریاد کرنا، درختوں اور پتھروں کا سجدہ کرنا. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غمخاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. انگلیاں کے فیض پر پھوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں کے فیض پر پھوٹے پیاسے جھوم کر، پنجاب رحمت کی ہے جاری پنجاب رحمت کی ہے جاری چاند شگشگوں پہ بولے جان سجا کرے، چاند شگشگوں پہ بولے جان سجا کرے، کر کا مر جائے عالم یہی سرکار ہے، باغار کرام مر جائے عالم یہی سرکار ہے. آئیے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں. ایک نیا سلسلہ مدنی چینل ہمارے لیے لایا ہے، کچھ کالز لیتے ہیں. جی اطہر اتاری گوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ذکر ایک نبی کا جو پروگرام لے کے آئے ہیں عبدالحبیب بھائی نے تمہید باندھی ہے، کمال کا پروگرام، کمال کا ذکر. تو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمپیئر عبدالحبیب بھائی بھی کمال کے، جو سٹیج سجایا گیا ہے وہ بھی کمال کا، سیٹ بنایا گیا ہے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو تا صبح قیامت تک شاد و باد رکھے. تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ بس انفارمیشن ہمیں ملے گی اور کریکٹ انفارمیشن ملے گی. جیسے تذکرۃ الانبیاء میں سیرت الانبیاء کے نام سے کتاب مفتی صاحب نے شائع کی ہے، جو پہلے کی کچھ چیزیں کریکٹ
کرنے کی ضرورت تھی وہ الحمدللہ مفتی صاحب نے کیا، اور اسی چیز کو شاید ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اللہ تمام مجالس کے اراکین کو شاد و باد رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی سی اس کی فردر ڈیٹیل بتا دیں کہ نیکسٹ پروگرامز میں کیا کیا ہوگا، تاکہ اس کی پروجیکشن کریں، ہم تشہیر کر سکیں لوگوں تک کہ یہ پروگرام دیکھیں، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ جزاک اللہ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، انبیاء کرام کا ذکر ہوگا۔ جیسے ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ تخلیق آدم ہے، اگلا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے جو اور شاندار واقعات ہیں اس پر ہوگا، اور ہم گریجولی انبیاء کرام کا ذکر کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی سیرت سے فیضان لیتے جائیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں عبدالحبیب بھائی، ذکر ایک نبی کا، کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آمین، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد امان اتاری ہے۔ ذکر ایک نبی کا پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ عبدالحبیب صاحب آپ بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں، اور اس کا سیٹ بھی بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ حسن ذات تعریف کر رہا ہوں، ماشاءاللہ حضرت عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو ہے وہ انکار کیوں کیا، اور اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ عز و جل نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تب فرشتوں نے جو ہے وہ کیا کہا، اس حوالے سے ارشاد فرما دے۔ آصف بھائی سے عرض ہے کہ ایسا کلام سنا دے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بشر کی ہے۔ ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی آپ یاد کیا کرتے تھے نبی پاک کو کہ بعد میں آنا ہے انہوں نے، میرے پھول ہیں، لیکن بیسیکلی آپ ہی میری نخل ہے، آپ ہی میری اصل ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو بنایا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے سب سے نبی، سب سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس میں مجھے ایک حدیث پاک ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اسی کتاب میں لکھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اچھا یہ جو ذکر انبیاء ہے نا، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، صحابہ بھی بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کیا کرتے۔ کیا خوبصورت ایک مجلس سجی ہوئی تھی۔ ناظرین ذرا امیجن کیجئے گا، میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک کہتے ہیں نقشہ سا کھنچ جاتا ہے کہ کیا منظر ہوگا، ذرا سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام در اقدس پر بیٹھے امام الانبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے کہ آقا ابھی آئیں گے۔ اب آپس میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات چیت ہوتی ہے نا۔ تو کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، تو جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا ہو رہی ہیں ذرا سنیے گا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو بے واسطہ کلام کیا، کس قدر تعجب والی بات ہے۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی خاص روح ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ جب یہ انبیاء کا ذکر ہونے لگا تو پیارے آقا تشریف لے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اب جو الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، سنیے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا فرماتے میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ نجی اللہ ہے اور بے شک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور وہ حقیقت میں ایسے ہی ہیں۔ اب میری شان سن لو، آقا خود فرماتے ہیں اب سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں،
کچھ فخر مقصود نہیں. میں روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب ہوں گے, اور کچھ فخر نہیں. میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت مقبول ہے, اور کچھ فخر نہیں. سب سے پہلے دروازہ جنت کی زنجیر میں ہلاؤں گا, اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا, اور میرے ساتھ فقرائے مومنین ہوں گے. اور میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہتا, میں بارگاہ الہی میں سب سے اگلے پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں, اور یہ بڑائی کے طور پر نہیں فرماتا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا پیارا ذکر ہے اسد بھائی, جن کے ذکر سے جس کو کہتے ہیں انرجی مل رہی ہے, لطف آ رہا ہے. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ سے قریب کرتا ہے, قرب الہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہے, کچھ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں. سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تو کیا شان ہے, اور ہر نبی کی ایک جدا گانا صفات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جامع صفات کاملہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے جو عطا نہیں کیا, اور ان کی جو سب سے نمایاں شان ہے یہ ابو البشر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو یہ مخلوق کا, یہ جو بشریت کا, انسانوں کا جو تخلیق کا نظام بنایا, اس کا جو سبب بنائے ظاہری اسباب میں سے وہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور یہی ان کی شان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے. پچھلی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے, لیکن قرآن کے اندر دسیوں مقامات ہیں جہاں پر سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن اس میں ون آف دا بیوٹیفل پلیسز, اور جس کے اندر اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کا ذکر فرمایا, اور فرشتوں کے سامنے جو ان کی فضیلت اور افضلیت کو بیان فرمایا, وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ خوبصورت آیات ہیں. یقین کریں کہ ان کو جتنی مرتبہ ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں اتنی ہی مرتبہ لطف آتا ہے. سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں ہی ہیں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرشتوں کے سامنے جب یہ اظہار فرمایا کہ میں انسان کو, آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا. اور کیا خوبصورت یہ کلام ہے اگر ہم تصور کی بالکنی سے جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا اظہار فرمایا اور فرشتوں نے اس پر گزارش عرض کی, یا اللہ تو ایسے کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا, خون بہائے گا, اور اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تو تیری ہر وقت عبادت کرتے ہیں. تفاسیر کے مضامین میں فرشتوں کی جو یہ بات ہے اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ یا اللہ اگر تیرا مقصد جو ہے آدم سے اور ان کی اولاد سے عبادت کروانا ہے تو ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, جبکہ فرشتے یہ جانتے تھے کہ زمین میں جا کر یہ اس طرح کا فساد کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اور فضیلت کو جو بیان فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا, کہ اللہ پاک نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتیں, ان کی صفات آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا کیا. اور پھر فرشتوں کو فرمایا
کہ اگر تم جانتے ہو تو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ یا اللہ عز و جل ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے. یہ جو مکالمہ ہے اور یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا میرے رب نے بیان فرمایا، یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ رب عز و جل نے اپنی مخلوق میں، مخلوقات کتنی ہیں؟ انلمیٹڈ ہیں. یعنی کہ ہم ایک عام انسان تو ان کی تعداد کو بھی نہیں جان سکتا. خلافت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو احکامات کو نافذ کرے گا، اس چیز کو آگے کنٹینیو کرے گا. تمام مخلوقات میں سے، جس میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی ہیں اور بھی دیگر مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خلیفہ کے مقرر فرمایا. اور یہاں پر جو وجہ فرق بیان کیا گیا، جو فضیلت کی بات بتائی گئی، وہ علم کی بات کی گئی. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک جو ڈیفرنس ہے اور جو ایک بنیادی بات ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ خلافت ہے. اور اسی وجہ سے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس پر شکر ادا بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم بعد میں ہیں. ہمارے ابو البشر، ہمارے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے ہیں. ان کے صدقے سے یہ ساری مخلوق ہے، یہ سارے انبیاء کرام تشریف لائے، دیگر مخلوقات ہوئیں اور دیگر چیزیں ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سبب بنایا وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی آدمی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ہاں جی، آدمی بھی کہا یہ بتائیں گے راشد بھائی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی مرضی جو چاہے فرمائے. لیکن یہاں بھی بڑی پیاری حکمت علماء نے اس میں بیان کی. جی، علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلوب کلام اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ فرمایا، لیکن در حقیقت یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے اس ارادے کو ظاہر فرمانا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کروں گا. مشورے کے انداز میں اپنے ارادے کو رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، کیونکہ مشورہ ایسی شے ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بے نیاز ہے. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری میں ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ مشورہ وہ کرتا ہے جو انجام سے واقف نہ ہو یا قادر مطلق نہ ہو. اور رب تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مشورہ لینے سے پاک ہے، منزہ ہے. اس آیت مبارکہ میں بظاہر مشورے کا انداز ہے، لیکن در حقیقت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اظہار فرمایا ہے. کیونکہ مشورے کی جو تعریف کی جاتی ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفردات الفاظ قرآن میں اس کی تعریف یوں کی ہے. اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: مشاورت، تشاور یا مشورہ. اور قرآن مجید میں بھی پوری سورہ شورى موجود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا. علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشورے کی تعریف یہ کی ہے کہ استخراج الرأی بمراجعۃ البعض الی البعض، کہ چند افراد کا آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر کے ایک دوسرے کی رائے طلب کرنا. تو رائے وہ طلب کرتا ہے جس کی رائے میں نقص ہو یا اسے کسی کی رائے کی حاجت ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمائے، یہ مشورے کے انداز میں اپنا ارادہ ظاہر تھا. اچھا، جو فرشتوں نے آگے سے عرض کی تھی، یہاں بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتوں نے اعتراض کیا. تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور فرشتے معصوم ہیں. تو علماء نے یہاں بھی ذکر کیا کہ فرشتوں نے جو عرض کی تھی کہ تو ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا کہ جو یہ معاملہ کرے گا. اور یہاں بھی علماء نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ معصوم ہیں، تو اللہ کے نبی سے گناہ کا صدور ہو نہیں سکتا. تو یہاں جو خون ریزی کرنے کا اور فساد کرنے کا فرشتوں نے بیان کیا، تو یہ در حقیقت اولاد آدم کا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ معاملات کرے گی. اور یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا، اس پر بھی پھر علماء نے ڈیبیٹ کیا ہے کہ یا تو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے انہیں علم دے دیا گیا تھا کہ آئندہ فیوچر میں یہ ہوگا، یا پھر لوح محفوظ پر فرشتوں نے پڑھ لیا. اور اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معالم التنزیل میں ذکر کیا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو آسمانوں پر فرشتوں کو بسایا اور زمین پر جنات کو بسایا. کافی عرصہ جنات جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی زمین پر عبادت کرتے رہے، لیکن ان میں پھر حسد، فساد
یہ پیدا ہوا اور انہوں نے آپس میں خون ریزی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج کو زمین پر اتارا کہ ان جنات کو ان فرشتوں نے دور دراز کے جو مقامات تھے، پہاڑی علاقے ہیں اور جو جزیرے ہوتے ہیں، وہاں منتقل کر دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، تو فرشتوں نے جو عرض کی تھی، معاذ اللہ رب کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ایک فرشتوں کو تعجب تھا، تعجب کے اظہار کے لیے یہ سوال تھا، دوسرا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے، تو اس میں رب کی حکمت کیا ہے، رب کی حکمت معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ واہ 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 ناظرین، یہ جو خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایک بڑی عشق والی بات بھی آپ کو بتاؤں، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم نے سنا بظاہر پہلے خلیفہ ہیں، لیکن حقیقی طور پہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو سبحان اللہ، وہی اپنے جو بات کی کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے، مگر بڑی صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ 7 صورتوں میں ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ یہ مکالمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے تخلیق فرمائی، اس پر بات کریں گے۔ راشد بھائی، یہاں ایک سوال میں چھوڑ کر کال کی طرف جاؤں گا کہ یہ مکالمہ تو ہوا، پھر جو جیسے اسد بھائی نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو یہاں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو برتری بتائی گئی، جو مرتبہ بتایا گیا، اس کی سبب بھی علم تھا، اور وہ علم کتنا تھا ناظرین، یہ بھی ایک کمال کی معلومات ہے، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں، مگر 1-2 کالز لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری، ماشاءاللہ آپ بہت پیارا پروگرام لے کر آئے۔ ذکر ایک نبی کا بہت ہی پیارا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ معلومات بھی اچھی ملتی ہے، اور آگے اور بھی پروگرام ہوگے تو ماشاءاللہ بہت علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ایک اور کال دیں۔ ماشاءاللہ عز و جل، عبدالحبیب بھائی جو بھی سلسلہ لاتے ہیں، ہر سلسلے کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اور حاجی آصف اتاری سے عرض ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ناظرین کی بھی کیا بات ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ کلام لائے، اور بلکہ آج کے موضوع سے متعلق تخلیق آدم ٹاپک ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو کیا کمال کا کلام یاد دلا دیا آپ نے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی کمال دیکھیں کہ پورا کلام ہی خاک پہ۔ چلے 2-3 اشعار سنیں گے۔ راشد بھائی کیا کہیں گے علم دین اور علم بالخصوص علم پر بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا علم تھا، اور پھر اس علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو افضل قرار دیا گیا؟ جی، رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ منتخب فرمایا، اپنی یہ نیابت کا شرف عطا فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ فرمائیں گے، تو اب فرشتوں کے سامنے جو وجہ امتیاز تھا، ما بہ الامتیاز کے، جس سے فرشتوں میں اور آدم علیہ السلام میں فرق ہونا تھا، حالانکہ اگر مادہ تخلیق کو دیکھا جائے تو فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو مٹی اور نور میں دیکھا جائے تو نور کو ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو، بلکہ پوری مخلوق پر جو آدم علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی، اس کی وجہ علم ذکر فرمائی، اور یہاں پر رب نے ارشاد فرمایا علم آدم، علمہ یعلم تعلیم، یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے علم سکھانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کو علم کی بات بتانا، اور ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ اس کو سکھانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب ہر جمعے کو تقریر کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، کئی مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن جو مقتدی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ سن کے 10 سال بھی سنتے رہیں، عالم نہیں بنتے۔ لیکن اگر ایک مدرس، ایک استاد وہی علم کی بات سکھانے کے انداز میں، ایک تدریس کے انداز میں بیان کرتا ہے، تو 8 سال کے بعد وہ بچہ جو ہوتا ہے طالب علم، وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف نام بتائے نہیں، علم آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، اور اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ صرف نام نہ سکھائے بلکہ ان چیزوں کی حقیقت کا بھی علم عطا فرمایا کہ صرف نام کے تحت
وہ چیزیں تعارف میں نہیں آتی بلکہ ان کی تمام جو ڈائمنشنز تھی ان کو بیان کیا۔ اچھا یہ علوم کتنے ناظرین، اللہ اکبر، تفسیر روح البیان میں ذرا سنیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، جی ہاں تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں، تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام دنیا کے شہروں اور بستیوں کے نام، تمام پرندوں درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں ان سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا علوم عطا فرمایا۔ اچھا پھر بتایا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، اور پھر فرشتوں سے کہا گیا نا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور انہوں نے اپنی عجز کا اظہار کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، جو تو نے بتایا وہی جانتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو حضرت آدم علیہ السلام کی علوم کی بات ہوئی۔ اللہ اکبر، جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو آقائے آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے علوم کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو علوم تھے اس کا تقابل ایسا ہے، یعنی اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ جتنی ایک قطرے کو سمندر سے اور ایک ذرہ کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے۔ کہاں علوم آدم اور کہاں علوم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا آپ نے شعر پڑھا، یہاں اعلیٰ حضرت کی میں عبارت بھی پڑھنا چاہوں گا۔ تفسیر نعیمی میں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو چیزوں کے علم عطا کیے، لیکن حضور کے علم کی شان کیا ہے کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پیارے آقا علیہ السلام کے علوم غیبیہ پر ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، اور سفر مدینہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں بخار کے عالم میں، شدید آپ کو بخار تھا، بخار کے عالم میں 7 سے 8 گھنٹے کے دورانیے میں آپ نے عربی زبان میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اس کے خطبے میں ابتداء میں مقدمے میں اعلیٰ حضرت نے یہی بات ذکر کی، میں وہ عبارت پڑھنا چاہوں گا، بڑی ایمان افروز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں، فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم کلھا قطرۃ من بحار علوم حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام کے علوم ہوں، ساری دنیا کے علوم ہوں، یا لوح و قلم کے علوم ہوں، یہ تمام علوم مل کر پیارے آقا علیہ السلام کے علوم کے سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ اسد بھائی، یہ جو مکالمہ ہوا اور جو علوم آدم کا ذکر ہوا، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، جبھی تو علماء کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ تو اگر آج بھی کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی اپنی عزت بھی علم کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہے، وہ جہالت کے اندر ہے، تو بعض اوقات تو وہ حیوان سے بدتر کام کرتا ہے۔ تو کیا کہیں گے، بینگ اے ہیومن بینگ، آدمی ہونے کی حیثیت سے، حضرت آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی علم دین کی طرف جانا چاہیے۔ جی، یہاں پر میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری مدنی پھول کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے، خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کے پیغام کو عام کرے اور آگے پہنچائے۔ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو تحریر کیا ہے۔ اب ایز اشرف المخلوقات ہم اس ٹائٹل کو انجوائے کریں کہ یار میں تو اشرف المخلوقات میں ہوں، کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جو وجہ خلافت ہے اگر اس کو ہم بھول جائیں تو یہ کیسی ایک عجیب بات ہوگی۔ اچھا، انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں ان کا اپنا منصب، وہ صاحب شریعت بھی تھے، وہ اپنی امت کے لیے رہنما بھی تھے، ان کے اپنے مقام ہیں، اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا لیول ہے کہ اللہ کے پیغام کو انہوں نے مخلوق تک پہنچانا ہے۔ لیکن یہ جو حکم ہے ایز اے امتی اور ایز اے مسلمان، یہ ہر شخص کے لیے بھی تو ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ فضائل، یہ کمالات، یہ ساری چیزیں اپنے انبیاء کے صدقے میں عطا کی،
تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو کتنا آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ اپنی حیثیت میں ہر مسلمان مبلغ ہے. یہ تبلیغ کا کام، احکام الہیہ کو آگے پہنچانے کے کام، یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق اللہ کے احکامات کو آگے پہنچائے. تو ایک تو یہ بھی ہمیں اس کے اندر پیغام ملتا ہے. دوسرا، آپ نے علم کی بات کی تو یقین کریں کہ علم کے بغیر تو انسان نتھنگ ہے. انسان اور حیوان میں یا انسان اور دیگر مخلوقات میں جو فرق ہے وہ علم کا ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے جس کے بارے میں فرمایا کہ میری زندگی کی تمام کتابوں میں جو سب سے بہترین کتاب ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے الہام ہوئی، منہاج العابدین. اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب چیپٹرز ترتیب دیے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے عبادت کی، بات ہو رہی ہے معرفت الہی کی، اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، ولایت کا درجہ کیسے ملے، یعنی کہ انسان اپنے درجہ کمال کو کیسے پہنچے. جب اس ٹاپک پر کتاب لکھی تو سب سے پہلا باب یہ لکھا کہ علم کے باب میں. علم کے بغیر انسان آگے کسی اور طرف بڑھ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد توبہ ہے، تو پھر اس کے بعد اور جو دنیا سے بے رغبت کی دیگر چیزیں ہیں. تو علم تو وہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان درجہ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اور دوسرا جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ انسان کا کمال ہے. امام غزالی نے کیم سعادت کی ابتدا میں یہ بات لکھی کہ اے انسان، تیرا کمال یہ نہیں کہ تو کھائے پیے جان بنائے اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرے، ورنہ تو جانور تجھ سے زیادہ با کمال ہو کہ 10 انسان مل کر بھی ایک گھوڑے کی طاقت کے برابر نہیں ہو سکتے، 50 آدمی مل کر بھی ایک ہاتھی کے برابر نہیں کھا سکتے، اور دیگر معاملات میں جانور آگے ہیں. انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ویسی معرفت رکھتا ہے جیسی دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں، اور معرفت الہی جو ہے وہ علم کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جس کو اس میں سے جتنا حصہ ملے، یقین کریں اسے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے علماء کے فضائل ہیں. انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں، انبیاء کی وراثت مال کی صورت میں تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا چیز ہے جو انبیاء کی وراثت ہے؟ وہ علم ہی تو ہے. تو انبیاء کی وراثت اگر علم ہے تو جو شخص عالم ہے تو وہی حقیقت کے اندر ہمارا سربراہ اور رہنما اور قابل تقلید ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب علم دین کی طرف آئیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل ہم نے سنے، علوم آدم کا ذکر ہوا. مدنی چینل بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، مطالعہ کتابوں کا علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ درس نظامی آپ آن لائن کر سکتے ہیں، بہت سارے علوم آن لائن سیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، QuranTeacher.net جن کی ویب سائٹ ہے، وہاں جا کر آپ آن لائن بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں. اب ناظرین چلتے ہیں، تخلیق آدم کا اب آغاز ہوتا ہے. پہلے تو مشورہ ہوا، جو بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، فرشتوں نے اپنا جو بھی اظہار کرنا تھا وہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم آدم کے بارے میں جو شاندار ہم نے معلومات حاصل کی وہ بھی ہم نے سنی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں. لیکن زمین نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے، کوئی چیز میری خراب کی جائے. تو جبریل امین واپس آ گئے بغیر مٹی لیے کہ اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ مانگی، میں نے اسے پناہ دے دی. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، زمین نے ان سے بھی یہی بات کی، آپ بھی واپس آ گئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر لوٹ جاؤں. تو آپ نے مٹی جو ہے وہ حاصل کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ حاصل کی تو زمین کی تمام اوپری جو پرت ہے، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، تمام زمین کی جو پرت ہے، اوپر کی لیئر کہہ لیں، وہ ان کی مٹھی میں آ گئی، اور وہ مٹی وہ لے کر گئے. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر قسم کی مٹی
آپ کی مٹھی میں آئی تھی، تو اس لیے اولاد آدم میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، نرم بھی تو سخت بھی، کلر بھی مختلف ہیں، چہروں کے رنگ بھی مختلف ہیں، سرخ بھی ہیں تو سیاہ بھی ہیں تو سفید بھی ہیں تو پیلے بھی ہیں، یعنی ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، شیریں بھی ہیں تو سخت بھی ہیں، مزاج بھی فرق ہیں، اور جناب رنگ و نسل بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ پوری زمین کی، یوں سمجھیے جو تمام ٹیسٹ تھے مٹی کے وہ اس میں شامل ہو گئے، اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور جب اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس کو انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، تو اب اس کو جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا اور جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور ان کی قد کی لمبائی 60 گز تھی، 60 یارڈز یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع یعنی اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں اسی وہ شکل عطا فرمائی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ، یعنی جس شکل میں انہوں نے رہنا تھا اسی شکل میں آپ کی جو ہے وہ تخلیق فرمائی۔ یہاں پر بڑی علماء کرام نے بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بن والد کے، اور یعنی ان کے والد نہیں تھے، اور اسی طرح جبریل امین کی پھونک، جبریل امین کی پھونک سے انہیں، تو یہ جو الگ الگ جو طریقہ کار تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے، تو یہاں جو یہ جو اس کی جو خوبصورت علماء کرام نے تطبیق کی کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ جب تک ہم نہیں ہوں گے تو جناب جو ہے وہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، نسل انسانی کیسے رہے گی۔ اچھا مرد کہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو عورت کہاں سے اکیلے بچے پیدا کرے گی، اور یہ دونوں کہیں کہ ہم دونوں تو کم از کم ہونے چاہیے نسل انسانی کو بڑھنے کے لیے، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کے بغیر یعنی مرد سے عورت کو، حضرت حوا کو حضرت آدم سے ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت عیسیٰ کو بن والد کے پیدا کر کے دکھا، حضرت آدم کو ان دونوں کے بغیر پیدا کر کے بتایا کہ اللہ خالق کائنات ہے، وہ سبحان اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ کریم جو چاہے صرف جس کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاندار شاہکار حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر جب ان کا پتلا بنا اور پھر ان میں روح آتی ہے اور آپ کو چھینک آتی ہے اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں، پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا وہ الحمدللہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں نے پڑھی تھی، غالباً تفسیر روح البیان میں ہی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا تو شیطان مردود جو تھا، ابلیس، حالانکہ یہ پہلے سے مردود نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا اور خزانچی، جنت کا خزانچی رہا اور اس کی عبادتوں کے شہرے ہیں، عزازیل نام، عزازیل اس کا نام۔ اچھا اب وہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو پتلا تھا اس پر تھوک دیا۔ ناظرین بڑی میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، شاید پہلی بار یہ ناظرین کو پتہ چلے گا، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں، یہ ناف شاید نہ ہوتی ہماری، وہ کیا ہوا تھا کہ شیطان نے جہاں تھوکا یہ وہی جگہ ہے، اس مٹی کو حضرت جبرائیل نے نکال لیا، تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو جگہ ہماری بیلی بٹن جسے ناف کہتے ہیں، یہ جگہ خالی ہو گئی، یعنی ایک طرح سے مٹی نکال لی گئی۔ اس مٹی سے کیا بنا؟ اس مٹی سے علماء نے لکھا کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ اچھا کتے میں 3 صفات ہوتی ہیں، وہ انسان کے قریب بہت جلدی ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے انسان کا، ساری رات جاگتا ہے اور انسان کو کاٹ بھی لیتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو ساری رات جاگتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی کو ہاتھ جبریل امین کے لگے ہیں۔ اچھا یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ یہ شیطان کے تھوک سے بنا ہے، اور یہ انسان کا دوست اس لیے جلدی بن جاتا ہے کہ مٹی اس میں انسانوں والی ہے۔
تو یہ اب دیکھیں اللہ کی قدرت کے شاہکار اور نظارے ہیں. تخلیق آدم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظارہ ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. ناظرین یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کائنات کا کہتے ہیں نا وہ گیم چینجنگ ایپیسوڈ تھا کہ جس کے بعد سب کچھ بدل گیا. پھر وہ ایک ایسی کیفیت بن گئی ہے جو سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ شیطان کو پھر راندہ درگاہ کیا گیا, اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا, اور اس کے بعد جو شیطان نے ہم انسانوں کی مخالفت کا ارادہ کیا وہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. لیکن یہ جو سجدہ ہوا تھا پہلے ذرا اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. یہ سجدہ جمعہ کا دن تھا اور یہ زوال کے وقت شروع ہوا. یہ تھوڑی دیر کا سجدہ نہیں تھا, یہ وقت زوال سے عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. اور سب سے پہلے جو سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم پر, سب سے پہلے جو سجدے میں گئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اس کے بعد دوسرے فوراً سجدے میں حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل, پھر حضرت عزرائیل گئے, پھر دیگر مقرب فرشتے گئے. زوال سے لے کر عصر تک یہ سجدہ ہوا, مگر ابلیس نے انکار کیا. تکبر کی وجہ سے وہ کافروں سے ہو گیا, اور رب تعالیٰ نے جب اس سے وجہ دریافت فرمائی اس نے اکڑ کر جواب کیا دیا. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمیں جہاں سیرت انبیاء جاننی بھی ہے, اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے, محبت انبیاء اپنے دلوں میں بڑھانی, وہاں اپنے لیے سبق بھی لینا ہے. شیطان یہ جس طرح فرمایا ہمارے راشد بھائی نے کہ وہ پہلے حسین صورت تھا, اس کی عبادت کے چرچے تھے, وہ فرشتوں کا معلم کہلاتا تھا, وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتا تھا, جنت کا خزانچی تھا, اتنا بڑا مرتبہ تھا. مگر وہ سب کچھ اس سے کیسے چھین لیا گیا؟ اس نے جواب کیا دیا ناظرین؟ وہ جواب دیتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تکبر کیا, پراؤڈ کیا, اپنے آپ کو بہتر سمجھا. حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی, ونس ان اے لائف ٹائم, ایک بار اس نے تکبر کیا, اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو راندا گیا, لعنت کیا گیا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. ناظرین یہاں علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے, اس پر بڑی بحث کی ہے. ایک تکبر نے شیطان کی ساری عبادتیں برباد کر دی. وہ لوگ جو آج روز تکبر کرتے ہیں, ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہم ایسا لگتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے روز ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, یہ غریب ہے میں امیر ہوں, میں حسین ہوں یہ تو بدصورت ہے, میں صحت مند ہوں یہ تو معذور ہے, میں پیسے والا ہوں یہ تو غریب ہے, میں علم والا ہوں یہ تو جاہل ہے, میں عبادت گزار ہوں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. جی ہاں, تکبر کے بہت سارے ریزنز بیان کیے علماء نے. لوگ جب تکبر کی بات ہوتی ہے نا, پراؤڈ کی بات ہوتی ہے, وہ صرف پیسے والے کی بات کرتے ہیں, لگتا ہے مالدار تکبر کرتے ہیں. نہیں جناب, مالدار بھی تکبر کرتے ہیں, مگر علماء نے تکبر کے 8 ریزن لکھے ہیں. عبادت گزار بھی تکبر کرتا ہے, روزے رکھ کر سمجھتا ہے میں بڑا عبادت گزار, یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں. کیا پتا آپ کو آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی کہ نہیں. اس بات کو اس طرح سمجھیے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ ایک بار آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے, آپ کا بیٹا بھی ساتھ تھا, اور آپ راستے میں قافلے کے ساتھ ہیں اور کسی جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا. تہجد کا وقت ہوا, آپ اٹھے اور نماز پڑھی, تو آپ کا بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابا جان یہ سارے کیسے لوگ ہیں, سارے ہی سوئے ہوئے ہیں, تہجد میں کوئی نہیں اٹھا. آپ نے کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا. ذرا سمجھیے جملہ کہ جاگ کر تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بہتر ہے کہ تو تہجد نہ ہی پڑھتا تو اچھا تھا. یا وہ سارے لوگ سوچیں کہ عبادت کر کے جو تکبر کرتے ہیں, جی ہاں علم بھی تکبر لاتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا من قال انا عالم فهو جاہل. روایتوں میں آتا ہے جس نے کسی نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اپنے آپ کو عالم سمجھنا, دوسروں کو جاہل سمجھنا, دوسروں کو جناب حقیر سمجھنا نہیں. اللہ نے مال دیا, عزت دی, شہرت دی, حسن دیا, طاقت دی, واٹ ایور, سب کچھ اللہ نے دیا ہمیں. کبھی اترانا نہیں ہے, کبھی گھمنڈ نہیں کرنا, ورنہ شیطان کا یہ جو انجام ہے یہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. اور اس واقعے کے بعد تو حضرت جبریل امین رویا کرتے, حضرت میکائیل اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے, پھر گڑاتے تھے شیطان کا حشر دیکھ کر کہ جب اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کہیں ہم بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. ان کا خوف خدا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ غور کیجیے.
کبھی اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا ہے، حقیر جانیں اپنے آپ کو، اللہ کے بندوں کی عزت کریں پلیز۔ یہ واقعہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ شیطان کا جو حال ہوا، ہمیں شیطان کے نقش قدم پر نہیں، ہمیں تو انبیاء کے نقش قدم پر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سلسلہ ہمارا اتنا جلدی جو ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور تخلیق آدم پر بھی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہونا، پھر اس اولاد، ان کی اولاد کے جو واقعات تھے اس میں بھی بہت کچھ ہمارے لیے درس ہے، اور پھر یہ کیسی نسل انسانی آگے بڑھی، انشاءاللہ بہت کچھ اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے تاکہ مزید انبیاء کا فیضان ہمیں ملے، انبیاء کی دعائیں، انبیاء نے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی، اگلے پروگرام سے انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ ہم آصف بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے، ہمارا کچھ فرمانا چاہیں گے راشد؟ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اس پر میں دو نکات ذکر کروں گا۔ ضرور۔ دیکھیں، آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس میں ابلیس کو بھی حکم شامل تھا، کیونکہ اگرچہ ابلیس جن تھا لیکن فرشتوں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کے تحت آ رہا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے عاجزی کی، اللہ کے نبی کی تعظیم کی۔ سب سے پہلے جبریل نے سر جھکایا تو اب سارے فرشتوں میں سب سے افضل یہ قرار پایا، اور اس کے مقابلے میں ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، معاذ اللہ اللہ کے نبی کی تحقیر کی، تعظیم نہ کی، تو وہ راندہ درگاہ ہوا۔ کل تک معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، آج راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور یہاں پر علماء نے دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ ابلیس جو ہے کافر ہوا ہے لیکن مشرک نہیں ہے، یعنی آج تک جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، قرآن نے اس کو کافر کہا۔ اب ابلیس کا انداز دیکھا جائے، وہ صرف رب کو مان رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی تعظیم کے واسطے سے رب کی اطاعت نہیں کر رہا۔ لیکن جو فرشتے تھے انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی مانا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا، اور اللہ کے نبی کی تعظیم کے واسطے سے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بجا لائے۔ تو توحید دو طرح کی ہو گئی، ایک جبریلی توحید ہے اور ایک شیطانی ابلیسی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ڈائریکٹ والا معاملہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ نے جن نبیوں کو، اپنے جن بندوں کو عظمت عطا کی ہے، ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اور واقعی اللہ کے تمام انبیاء سے ہمیں محبت ہے، ان کی تعظیم دل میں رکھنی ہے۔ یہاں یہ واقعہ ایک اور درس بھی دیتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیں با ادب اللہ رکھے اور با ادبوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذرا آخری الفاظ چاہوں گا اسد بھائی سے بھی لے لوں تاکہ پھر ہم کلام پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ اسد بھائی، پہلا سلسلہ، اور بہت مجھے بھی یوں سمجھے کہ سلسلہ کرنے میں ہمیں نگران شورا نے ایک بات سکھائی تھی کہ جس سلسلے کو کرنے میں کرنے والے کو لطف آئے تو سمجھ لو ناظرین بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو وی آر آلسو انجوائنگ دیٹ بیوٹیفل ٹاپک۔ یس، وی آر انجوائنگ، اور جو تیاری تھی اس میں سے کافی چیز رہ جانا یہ بھی گڈ سائن ہے کہ سب نے ماشاءاللہ اس کے لیے کوشش کی، اور واقعی یونیک فیلنگز بھی ہیں، جیسے ناظرین نے بھی کالز کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ تکبر والی بات پر ہی ہم جو ہے وہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ واقعی یہ وہ گناہ ہے کہ جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا، یعنی کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات ایسے جملے زبان سے لوگ نکال دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں شیئر کر کے بات کو ختم کروں گا۔ کسی مقام پہ میں تھا، ایک بڑی گاڑی لے کر کوئی شخص آیا، اور گارڈ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہاں پر پارک نہ کریں، اب فلاں جگہ پر پارک کر لیں۔ میں تھوڑا فاصلے پہ تھا، رات کا وقت تھا، ذرا پرسکون جگہ تھی۔ آپ یقین کریں عبدالحبیب بھائی، اس نے جو بدتمیزی کی اس گارڈ کے ساتھ اور الفاظ جو ادا کی، اللہ پاک اس سے بھی اور ان سے ملتے جلتے الفاظ سے بچائے۔ اس نے کہا کہ تیری حیثیت کیا ہے، جتنی تیری مہینے کی سیلری ہے اتنے کا تو میں ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں۔ اب یقین کریں یہ الفاظ میں سن رہا تھا اور یوں سمجھے کہ مجھ پہ بھی ایک لرزہ ہی طاری تھا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے، یعنی کہ کس بات پہ بندے کو گھمنڈ ہے، اپنے مال پر، اپنے اس کا کوئی ریسورس بھی ہوگا، اور وہ غریب آدمی بیچارہ اس کے سامنے جو ہے وہ معذرتانہ کہ میری ڈیوٹی ہے سر، آپ مجھے معاف کر دیں، کیا کریں، ہم تو نوکری کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اچھا وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے،
تعلقات والا بھی ہو سکتا ہے، صاحب منصب بھی ہو سکتا ہے، غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی تکبر کرتا ہے جیسا آپ نے بھی کہا. تو اللہ پاک ہمیں ایسے الفاظ سے، ایسی سچویشن بڑے بول سے اور بچائے. اصل جو تکبر ہے وہ تو دل کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو عاجزی کا خوگر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ زمانے میں بڑی مثالیں ہیں عبرت کے لیے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین. واقعی ناظرین یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جی چاہتا ہے 1 گھنٹہ کم از کم اس پر بات کریں کہ تکبر کی مثالیں بیان کر کے سمجھائی جائے کہ کس طرح لوگ تکبر کرتے ہیں. مگر یاد رکھیں یہ تکبر کرنے والے کو کس طرح ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے. شیطان کی مثال ہی ہمارے سامنے ہے. ایک پل میں کنگال ہو جاتے ہیں لوگ، طاقتور ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، خوبصورت کا چہرہ ہی بدصورت ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں دی اللہ نے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا. تکبر نہ کریں. جو عاجزی کرتا ہے، بڑی پیاری بات ہمارے راشد بھائی نے بتائی کہ حضرت جبرائیل نے عاجزی کی، سب سے پہلے سجدے میں گئے، اللہ نے سب سے افضلیت انہیں، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے، اور سبحان اللہ پھر سارے نبیوں کی زیارت، سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں ملتا رہا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم عاجزی کے پیکر بن جائیں. تکبر سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم ہیں ہی خاک، تو تکبر کس بات کا. اسی کلام پہ اعلیٰ حضرت کے ہمارے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خاک ہیں پر خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. ہم ہو گئی پشتے استان زمین سے ہم ہو گئی پشتے فلک سے زمین سے. سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے. خاک نہ پائے. ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائے. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. باد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک گئے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا.
ناظرین سلسلے کا وقت اور اختتام پر پہنچ گیا ہے. کچھ کالز باقی رہ گئی, میں چاہ رہا ہوں ان کی دل جوئی کی نیت سے وہ کال سن لیتے ہیں. جی My name is Muhammad Bilal Attari. I am speaking from the UK. What shall I do if my heart does not stay firm on doing hifz? Because I am doing hifz and mashallah I am on the 29th para. What shall I do so that my heart stays firm on doing hifz? Mashallah, your program is very informative and has a lot of information. Jazakallahu khaira. I mean, Jazakallah for your call, and mashallah, you already done your 29 para, so be firm on your intention and recite Durood Pak more and more, inshallah. You will get more easy to learn Quran Pak, inshallah. Allah Kareem hum sab ko Anbiya Kiram ka faizan naseeb farmaye. Duaon mein yaad rakhiyega hame bhi. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.